میں یوں کیا کرتا ہوں. وہ ایسے آ رہی تھی جیسے خود حیا چل کے آ رہا ہو، جیسے حیا کو روپ مل گیا ہو، حیا کسی انسانی پیکر میں ڈھل چکا ہو. وہ لڑکی کیا تھی؟ خود حیا تھا جو آ رہا ہو. اگر کسی عورت کو باہر نکلنا ہو تو اس کی بھی شرائط ہے، پردے میں نکلے. نمبر 2 شرط، خوشبودار لباس کے بغیر نکلے. نمبر 3 شرط، وہ زیب الزینت کو اختیار کیے بغیر نکلے. نمبر 4 شرط، اس کا پردہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو باعث کشش ہو، پردہ بھی ایسا نہ ہو جو کشش اور نظروں کے اٹھ جانے کا ذریعہ بنے. ان شرائط کے ساتھ وہ باہر نکلے. اور گھر میں بیٹھے ہوئے اچھا کر وقرن فی بیوتکن، گھر جاؤ بیٹھ جاؤ. کیا پابند نہیں؟ عورت کی فطرت میں بھی بازار نہیں ہے، اللہ نے فطرت بنائی ہے. عورت کی فطرت میں بازار کا پھرنا ہے ہی نہیں. میں نے بیان کیا بنو میں خود 10-12 ہزار مستورات جمع کی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج ایسی مستورات بھی اس بیان میں آئی ہیں کہ جس دن ان کی ڈولی گھر میں اتری تھی اس دن کے بعد وہ آج گھر سے باہر نکلی ہیں. ایسی بھی مستورات اس بیان میں آئی ہیں. تو ہم تو دیکھ کے حیران ہو گئے، سارے بنو میں کوہاگ میں ایک عورت بے پردہ نظر نہیں آتی، ایک، اور سب پرانا برقع. یہ کالا برقع بھی نہیں تھا، پرانا وہ ٹوپی والا جو کبھی ہمارے پنجاب میں بھی تھا. ہم نے خود اپنے دیہاتوں میں بھی دیکھا، شہروں میں بھی دیکھا. ہم صبح نکلے ڈیرا اسماعیل خان کی طرف تو اسکول کے سامنے سے گزر ہوا، لڑکیوں کا اسکول، 10-11 سال کی لڑکیاں سب وہی پرانا ٹوپی والا برقع پہن کے جا رہی تھی. یہاں 10-11 سال کے بچے کو تو خالی سر پہ دوپٹہ اڑانا مشکل ہو رہا ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کتنے بڑے فتنے ہیں اور کتنی بڑی آگ ہے جو اس طرح سلگ چکی ہے اور اب بھڑکنے کو ہے، بلکہ بھڑک چکی ہے. بجھایا نہ گیا تو سارا حاشیہ جل جائے گا. جس چیز کا نام آزادی رکھا گیا ہے وہ آزادی نہیں ہے، وہ جنسی درندگی ہے. تو اللہ نے ہماری عورت کو گھر کا پابند کیا، چند بنیادوں پر اٹھایا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت، چونکہ عورت بے حیثیت ہو چکی تھی اسلام سے پہلے، یہود کے نزدیک عورت ایک ڈائن تھی، ڈائن جسے ضرورت پوری کرو پھر اس کو دھکا دے دو. عیسائیوں کے نزدیک شہوت پورا کرنے کا ایک سامان ہے بس، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں. اور کافروں کے نزدیک زندہ درگور کر دینے کی چیز ہے، جو بچ گئی کسی آہنی ہاتھ سے تو جوان ہو گئی، ورنہ جو ہی پیدا ہو اٹھا کر ڈال دو. ایک شخص آئے کہ میری بخشش ہو سکتی ہے یا رسول اللہ، ایمان لے آئے تھے بعد میں نے 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا. اسلام نے آ کر اٹھایا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کیا خوبصورت آیت اللہ نے فرمائی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہیں. اب آپ سوچیں کبھی لباس کے بغیر بھی آدمی کسی جگہ بیٹھ سکتا ہے، کہیں جا سکتا ہے؟ لباس کے بغیر بھی زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ جس پرندے کے پالوں پر نوش دیے جائیں وہ کیسے اڑے گا؟ تو اللہ نے کہا عورت تمہارا لباس ہے. تم لباس کو کیسے بچاتے ہیں گندگی سے؟ جب پہنا ہوتا ہے تو کیسے بچاتے ہیں گندگی سے؟ تو کوئی حلال پاک چیز بھی اوپر گر جائے تو اس پر بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ کیسے نادان بے وقوف ہیں جو بے پرد ہو کر بیویوں کو لے کر بازاروں میں پھر رہے؟ تو وہ کیسی نادان ہے جو اس سے منہ اٹھا کے بازاروں میں پھر رہے؟ ایک سالن کا قطرہ گر جائے تو اس سے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اور مردوں کی ہوسناک نظروں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری نہیں سمجھ، اس سے زیادہ غلیظ ہے وہ نظر جو کسی کے لباس پر پڑ گئی، کسی کے چہرے پر پڑ گئی. آج پاکیزگی کا دور تو ہے نہیں. ہن لباس لکم، تو لباس کی کیسے حفاظت کی جاتی؟ کہ لباس یہ تو آدمی کی شخصیت کو اجاگر کرتا ہے. تو کہا عورت تم، حالانکہ اللہ تعالیٰ یوں کہتے انتم لباس لہن وہن لباس لکم، مردوں کو پہلے ذکر کرتے عورتوں کو بعد میں ذکر کرتے، لیکن اللہ نے عورتوں کو پہلے ذکر کیا مردوں کو بعد میں ذکر کیا. عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس ہو. مرد کی فوقیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے مرد عورتوں کا لباس ہیں اور عورتیں مردوں کا لباس ہیں، لیکن اللہ نے کہا ہن لباس لکم،
یہ عورتیں تمہارے لیے لباس، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس. ہمیں بعد میں ذکر کیا، عورتوں کو پہلے ذکر کیا. پھر وراثت کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کا جتنا حصہ ہے اس سے دگنا مرد کا حصہ بنتا ہے. لیکن جاہلیت میں عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہ تھا. ہمارے ہندوستان میں بھی ہندو بچی کو کوئی حصہ نہیں دیتے، بچی کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں. اور اب بھی حال یہ ہے کہ جو جہیز دے دیتے ہیں اسی کو سمجھتے ہیں بس وہاں سے دین افارے کر دیتا ہے. انہوں نے کہا اجازت کوئی حق کوئی نہیں، جو اس کو جہیز دے دیا بس وہی اس کا حصہ. جو اللہ نے اس کا وراثت میں ماں باپ کے حق رکھا وہ اس کو کوئی نہیں دیتے. اور حضرت رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے لوگوں بچیوں کو حصہ دیا کرو، میں بڑوں بڑوں کو آگ میں جلتا دیکھ رہا ہوں اپنی بیٹیوں کو حصہ نہ دینے کی وجہ سے، جو قصداً محروم کر گئے. تو چونکہ آج بھی ہمارے دستور ہے کہ اور بچی کا کوئی حصہ نہیں. ہمارے ضلع میں سب سے پہلے میرے والد نے بیٹیوں کو زمین دی، اپنی زندگی میں ان کے نام لگا دی. تو سارے ہمارے قریب قریب برادری نے شور مچایا تو کی مصیبت ساڑھے گل پاس ساڑیاں دی ساڑھے کو زمین مانگتا ہے. سب نے اس پہ شور مچایا. میرے والد 68 کی بات بتا مگر بھائی میں اپنی کور نہیں خراب کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کا باب شروع کیا تو اس طرح شروع ہوا للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا دو لڑکیوں کو ہم نے کہا ہے دو اتنا ایک لڑکے کو دو. حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ للانثی مثل نصف حظ الذکر، جتنا ایک لڑکے کو ملتا ہے اس سے آدھا ایک لڑکی کو دیا جائے. لیکن اللہ پاک نے وراثت کو یوں بیان کیا جتنا دو لڑکیوں کو دیا جاتا ہے اتنا ایک لڑکے کو دیا جائے. پھر جب میاں بیوی کے حق کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے عورتوں کا مردوں پر حق ہے ایسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے. یہاں بھی مرد کی فوقیت کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا وَلَهُمْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ، جیسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے ایسے عورتوں کا مردوں پر حق ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کہ عورتوں کا مردوں پر حق ہے ایسے ہی مردوں کا عورتوں پر حق ہے. یہاں بھی عورت کو پہلے ذکر کیا اور پھر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وانا خیر لأہلی، اور میں سب سے زیادہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں. جب بیوی سے اچھا سلوک کرنے پر آدمی سب سے بہترین مسلمان بن جاتا ہے تو ماں سے اچھا سلوک کرنا تو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، باپ سے اچھا سلوک کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو پھر وہ کتنے اونچے مقام پر چلے گئے خود بخود. تو اللہ تعالیٰ نے باہر کے کام ہٹا دیے، باہر کے کام ہٹا دیے، گھر میں بٹھا دیا. تب تیری گود میں جو پھول کھلے اس کو مہکانا تیرے ذمے ہے، جو تیری گود میں کلی کھلے اس کو مہکانا تیرے ذمے ہے. جس کا پہلا سبق ہے یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ. پہلی چیز سورہ لقمان کا یہ رکوع ہر عورت یاد کر لے، ہر باپ یاد کر لے، ہر ماں یاد کر لے، ہر اسکول کا استاد یاد کر لے. یہ وہ بنیادیں ہیں جس پر ہم اپنی نسل کو اٹھانے کے پابند ہیں. میرے بھائیو، آج کے ماں باپ کو فکر ہے ہمارے بچے کا مستقبل بن جائے. اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ ہم اس کا کاروبار سیٹ کر دیں، اس کا گھر بنا دیں، اس کی شادی کر دیں، اس کے لیے ہم پیسہ چھوڑ دیں تو کہتے ہیں ہمارے بچے کا مستقبل محفوظ ہو گیا. اس کو تھوڑا محفوظ ہونا کہتے ہیں. وہ کل کو سارا ہی اڑا دے تو پھر 4 دن میں ختم کر دے تو پھر مستقبل کی حفاظت اس میں ہے کہ اپنے بچے کو مسلمان بنا دو، متقی بنا دو، اللہ اس کے رسول کی پہچان کروا دو، تعارف کروا دو، بس کافی ہے. اس کا مستقبل بن گیا. ماتھے کا رزق ہر بچی خود لکھوا کے آتی ہے، ماتھے کا رزق ہر بچہ خود لکھوا کے آتا ہے. اگر ماں باپ بچوں کا مستقبل بناتے تو پھر کسی مالدار کا گھر کبھی خالی نہ ہوتا، کسی بادشاہ کی نسل سے حکومت نہ نکلتی، کسی مال والے کی نسل سے مال نہ نکلتا، اور حافظ فقیر ہمیشہ فقیر رہتا. حالانکہ ایسا نہیں. دولت کا نام دولت ہے. دولت کیسے کہتے ہیں؟ گھومنے پھرنا. دولت گھومنا پھرنا. دولت کا مطلب ہے گھومنا پھرنا. دولت کو دولت اس لیے کہتے ہیں یہ گھومتی رہتی ہے، ہر جائی ہے، بے وفا ہے، مکار ہے، غدار ہے. پر اس کے عاشق بھی ایسے اندھے دیوانے ہیں کہ ساری بے وفائیاں برداشت کر کے بھی اسی کا ہی دم بھرتے ہیں. یا بنی لا تشرک باللہ، پہلی بنیاد اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھانا، لا الہ الا اللہ کے الفاظ سکھانا، لا الہ الا اللہ کی حقیقت سکھانا، لا الہ الا اللہ کی عظمت کو دل میں اتارنا کہ میرا بیٹا تیرا اللہ ہی سب کچھ.
میں جب چھوٹا تھا تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو تیری عزت ہوگی، نہیں بنے گا تو ساری طرح مڑ تو حلوا میں اور تو کی کرنا، ڈاکٹر بن جاتے ہیں تیری بڑی عزت ہو سی، ڈاکٹر نہ بنے تو ساری طرح وہی کرتے ہیں اور تو کی کرنا ہے۔ یہ پہلا غلط پورن نہیں آتے، یہ پہلا غلط پورن ہے جو باپ تختی پہ لکھ رہا ہے۔ وہ صحیح تھے کیونکہ ان کا علم یہی تھا کہ جس کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے اس کو عزت ہے، جس کا بیٹا تاجر بن جائے اس کی عزت ہے، جس کا بیٹا انجینئر بن جائے اس کی عزت ہے، جس کا بیٹا ڈی سی بن جائے اس کی عزت ہے۔ پہلا پورن یہ تھا میرے بیٹے تقوی اختیار کرے گا تیری عزت بنے گی، تو اللہ کو ساتھ لے گا تیرا کام کبھی نہ روکے گا، اگر تم نے اللہ کو ناراض کر لیا تو سارا جگ بھی مل گیا تو تجھے کچھ نہ ملا۔ یہ پہلا صحیح یہ ہے لا الہ الا اللہ، یوں دل میں اتارنا۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے بچوں کو پڑھا دیا تھا لا الہ الا اللہ، جیسے یہ کہتے ہیں قرآن تک پڑھا دیتا اور کی کری، اس کو کیا خبر یہ کیا پڑھا اس نے؟ اس کے لیے عربی کی نظم اور قرآن کا لفظ ایک جیسا ہے۔ قرآن پڑھانے کا مطلب یہ تھوڑا ہی کہ اس کو ناظرہ پڑھا دو، اب کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ بھی تو اس کو سمجھاتے ہیں۔ پہلا سبق لا الہ الا اللہ، یہ مائیں بیٹھی ہیں اور اتنا مجمع کبھی کبھی ملتا ہے، میری بات غور سے سننا۔ پہلا سبق اپنی اولاد کو سکھانا ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ سکھانے کا کیا مطلب؟ بیٹا اللہ کی مانے گا تو تیرے دونوں جہان بن جائیں گے، اللہ کی نہیں مانے گا تو نہ یہاں کا ہے نہ وہاں کا ہے، رزق تیرے مقدر کا ہے، اس کے لیے حلال طلب کرنا تیرے ذمے ہے۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ تجھے برتر روزگار بنا دیں، ہم بھی کوشش کریں گے کہ تیرے لیے حلال کمائیوں کے سلسلے بنا دیں، لیکن یہ آخری مدار نہیں، یہ آخری ہماری منزل نہیں ہے۔ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے تو کامیاب، اور اگر تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے تو ناکام۔ یہ سبق اتارنا، چونکہ آج کا سارا ماحول اس کے خلاف ہے، اس لیے اس کو بچے کے دل میں اتارنے کے لیے دانتوں پسینے آ جائیں گے۔ ماحول اس کے موافق نہیں ہے، سارا ماحول اس کے خلاف جا رہا ہے، تو اس کو ہم سمجھائیں کیسے؟ سارا ماحول اس کے خلاف ہے۔ تو یہ پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، لا الہ الا اللہ ان کی دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ لا الہ الا اللہ کی تکمیل نہیں ہو سکتی محمد رسول اللہ کے بغیر، لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کو سنائی جائے، سمجھائی جائے، بٹھا کر ان کو سناؤ اپنے نبی کی زندگی۔ بڑا ارمان لگتا ہے، صبح صبح بچے اسکول جا رہے، پھر عصر ظہر میں واپس آ رہے، کھانے مائیں فارغ ہو گئی بچوں سے، کھانا کھایا، کسی کو ٹیوشن والے نے پکڑ لیا، کسی کو کھیل نے پکڑ لیا، وہ اس میں عصر تک کھیل میں رہے یا ٹیوشن والے کے ہاتھ میں رہے، ماں بچہ پھر جدا رہا، پھر شام ہو گئی تو کھانے سج گئے، ساتھ ٹیلی ویژن چل گئے تو وہ ٹیلی ویژن دیکھنے بیٹھ گئے، کوئی اسکول کا کام کرنے بیٹھ گئے، ماں بیٹا پھر جدا جدا رہے۔ ایک گھر میں رہ کر صبح سے شام تک ماں کی آپس میں آدھے گھنٹے کی بھی مجلس نہیں ہوتی جب ماں بچے کو کچھ سمجھا رہی ہو۔ اس طرح 15 برس گزر جاتے ہیں اور بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں، بیٹے جوان ہو جاتے ہیں، پھر وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، پھر مائیں بیٹھ کے روتی ہیں، خالی تو میرے نو میں تو تیرے پیشاب کی بو بھی نہیں گئی، تو ہمیں تو میری مکھیاں بھی کھا رہے۔ تو اس کو سمجھایا کب تھا؟ اس پر محنت کب کی تھی؟ اس کو تو اسکول والوں کے حوالے کیا، ٹیوشن والے کے حوالے کیا، ٹیلی ویژن کے حوالے کیا، کب اس کے ساتھ بیٹھ کر جان ماری تھی اور اس کو اللہ کے اور اس کے رسول کا مقام بتایا تھا اور ماں اور باپ کا رشتہ سمجھایا تھا۔ اس سے میرے بھائی اور بہنوں پہلی چیز ہے اللہ کا تعارف، اور اللہ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی محمد رسول اللہ کے بغیر، لہذا اس کے نبی کا تعارف۔ اور اس وقت یہ حال ہے، میں نے ایک گاؤں میں 20 لڑکوں سے پوچھا بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے، کسی ایک نے بھی نہیں بتایا کہ کیا نام۔ اور بھائی میں ایک گاؤں میں ایک لڑکا چمٹا بجاتا کرتا تھا، خیر آسمان 13-14 سال چمٹا بجا رہا، اور میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی سرور۔ میں کہا تیرے نبی کا نام کی؟ جی پتہ کوئی۔ پہلے اس نے پتہ کیا کہا؟ میں کہا بھائی تیرے نبی کا نام کی؟ اندازی ہو جائیں گھر سے بیٹھے ہیں، جو ذمہ دار کے ہاں انہوں نے وہ ڈیرا ڈالا ہوا تھا نا، اس نے سمجھا کہ نبی سے مراد وہ ذمہ دار ہے۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں نبی کون ہونا، کہ میں نہیں پتا نبی کون۔ عمر کیا ہے؟ 13-14 سال۔ میں نے کہا کلمہ ہم نے کیا؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ میں کہا محمد کون ہے؟ کہ جی پتا کوئی کون۔ ہاں، اللہ کے نبی کی زندگی بتانا، اس کی سیرت کو سنانا، کیسے وہ اس امت کے لیے رویا اور مچلا اور تڑپا، یہ پہلی بنیاد ہے۔ اور میں ایک دفعہ بیمار ہوا، 2 مہینے مجھے زندگی میں پہلی دفعہ گھر ٹھہرنا پڑا، کمر میں درد ہو۔ میں نے
میں نے سوچا وقت کیسے گزرے، چھٹیاں تھی، میں نے سارے بچے اکٹھے کر لیے، اپنے بھی، بہن کے بھی، بھائی کے بھی، سب اکٹھے کر، تو میں تعلیم شروع کرا۔ اب وہ 10-15 منٹ بعد سنا پھر گئی ہے تو کل بھی سنی، تو میں نے کہا اس کا کیا حل کیا جائے، ہے تو فضائل اعمال، کوئی کتاب اور تو لگ نہیں سکتی۔ تو اب میں 10-15 منٹوں کو حدیث سنا کے پھر چلو بھائی اب آپ کو نبی کی کہانی سنائیں گے، تو پھر میں ان کو عالم اسلام کی کہانی شروع کر، پھر اس کے ساتھ نبیوں کی جو سیرت میں موجود ہیں، تاریخ میں، وہ نبیوں کے مختصر سناتے، پھر میں نے حضور کی سیرت شروع کر۔ 1.5 مہینہ میں نے ان کو حضور کی ساری تاریخ سنائی تفصیل کے ساتھ۔ وہ ایسے دیوانے ہو گئے کہ میں ڈیرے میں ہوتا، مہمان بیٹھے ہوتے، وہاں پہنچ جاتے کہ چلیں تعلیم کا وقت ہو گیا، مجھے اٹھا کے گھر لے جاتے۔ جس دن میں نے حضور کی وفات کو بیان کیا تو میرا بھتیجا تو 5 سال کا تھا، وہ اپنی ماں کے گلے لگ کے جو رویا ہے، ایسا رویا ساری محفل اس نے رولا دی۔ کس بات پر؟ وہ رویا کہ ہمارے نبی فوت کیوں ہو گئے، ہمارے نبی فوت کیوں ہو گئے۔ تو اس دن میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے تو ہمارے بچوں کے خمیر میں بھی اپنے رسول کی محبت کو اتار دیا، ہائے کوئی ہو جو اس کو پانی دے دے۔ اب ماں باپ نے دینا ہے۔ آج کے اسکولوں کی بنیاد تربیت تو ہے نہیں، آج کے اسکولوں کی بنیاد، اسکول بنانے والے بھی پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی پیسہ کمانا سکھا رہے ہیں، کوئی انسان تو نہیں بنا رہے۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ، میرا بیٹا نماز پڑھ، یہ دوسری بنیاد ہے۔ جو تبلیغ والے 6 نمبر کہہ رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں ماؤں سے کہہ رہا ہے، باپ سے کہہ رہا ہے، یہ 6 نمبر تم اپنے بچوں کو یاد کراؤ۔ یہ الٹا آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ 6 نمبر کہاں سے آ گیا، یہ تو کوئی یہیں سے نکال کے دے رہا ہوں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، میرا بیٹا نماز پڑھا کر، میری بیٹی نماز پڑھا کر۔ پھر یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھ، صلی، اقم، نماز اور تو ایک دوسرے میں ایسے ہو جاؤ کہ جیسے تو اور وہ ایک جان ہے، تو من شدی من تو شدم، ایک ہو جاؤ۔ اقم الصلاۃ، نماز میں گم ہو جاؤ۔ لیکن نماز میں کیسے گم ہوں گے؟ جب ماؤں کو دیکھیں گے نماز پڑھتا صحیح طریقے، ماں نے میک اپ کیا آدھے گھنٹے میں، نماز پڑھی 2 منٹ میں، تو اس نے اپنی بچی کو یہ سبق دیا ہے کہ نماز 2 منٹ کا کام ہے، میک اپ آدھے گھنٹے کا کام ہے۔ نماز چھوٹا کام ہے، میک اپ بڑا کام ہے۔ اس کے باپ نے نماز تو پڑھی 5 منٹ میں اور اخبار پڑھتا رہا آدھا گھنٹہ، تو اس نے اپنے بچے کو سمجھا دیا اخبار پڑھنا آدھے گھنٹے کا کام ہے، نماز پڑھنا 5 منٹ کا کام ہے۔ اخبار پڑھنا بڑا کام ہے، نماز پڑھنا چھوٹا کام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بچہ دیکھ کے کوئی سمجھ نہیں رہا، دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ اپنی ماں کو تیار ہوتے بھی بیٹی دیکھتی ہے، پھر اپنی ماں کو نماز پڑھتے بھی بیٹی دیکھتی ہے، پھر اس کے لاشعور میں ایک نقش قائم ہوتا ہے کہ نماز تپاؤ چیز ہے اور کسی فنکشن میں تیار ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ تو دوسرا سبق جو اولاد کو دینا، اقم الصلاۃ، نمازوں میں خود پڑھ جاؤ، مصلی بچھا لو، اپنے خامدوں کو بھی اپنی حاجتیں مت بتاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ اپنے غیب سے پوری کرے گا۔ جس عورت کو نماز پڑھنی آ گئی، دعا مانگنا آ گیا، ہے میں ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم دعا پڑھتے ہیں، ہم دعا مانگتے نہیں۔ ہمیں کچھ دعائیں یاد ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اور ہمارے جو مرد ہیں ان کا کیا حال ہے؟ ایمان نے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے آمین شروع کر دی، کہیں دعا ختم ہوئی کہیں نہیں، ادھر انہوں نے آمین 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 کہتے جاتے ہیں، 7 کڑیاں بھی گنتے رہتے ہیں، آنے جانے والوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، چلو جی آمین۔ ہمارے ادھر زمینداروں میں فوتگیوں کی وہاں تعزیت کری، دعا خیر کرتے ہیں، سسر فاتح پڑھتے ہیں، پھر وہ اس کے بعد وہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں منہ پر، تو وہ دعا خیر کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایک کتا آ گیا، کتا تو وہ بیٹھا لگے 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 آمین۔ یہ ہماری بات، یہ میں کوئی بولتی ہوں سچا واقعہ بتا رہا ہوں، دور کتا لگے 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 آمین۔ یہ دعائیں ہیں ہماری۔ تو ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے نہیں۔ دعا مانگنے کی چیز ہے، نماز پڑھنے کی چیز ہے۔ ہماری نماز ایک کیسٹ کی طرح ہے اور دعا پڑھنے کی ہے۔ آخر کر جاؤ، پڑھ جاؤ، پھر مانگو۔ دیکھو جیسے بچہ ماں سے مانگتا ہے نا، ایسے اللہ سے مانگو۔ اسے بچہ پڑھ جاتا ہے، روتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا ہے، آخر ماں کہتی سر نہ کھا جا لے رہا۔ فقیروں کو دیکھو کیسے مانگتے ہیں، کھڑکیاں بند، شیشہ بند، وہ پھر بھی ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ کوئی نہیں سنائی دے رہا، ہمیں بھی کوئی سنائی نہیں دے رہا، اس کے باوجود بالکل متاثر نہیں ہوتے اور اسی طرح مانگتے ہیں جیسے پوری ہمیں سنا رہے ہیں۔ یہ ان کا اصرار ہوتا ہے جو لوگ دروازے کھول کر بھی، شیشے اتار کر بھی وہ آنا دعانے روپیہ 2 روپے 10 روپے دے جاتے ہیں۔ دعائیں مانگیں، نماز پڑھیں، اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے کسی کو خواب و خیال بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا کام کیا سکھانے کا؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، تبلیغ کیا کرو۔ لے بھائی یہ تبلیغ کا کام تو ماؤں کے ذمہ تھا،
انہوں نے سمجھا بلال مسجد والوں کے ذمہ، تبلیغی جماعت کے ذمہ ہے۔ تیسرا سبق، پہلا سبق لا الہ الا اللہ، دوسرا سبق نماز، تیسرا سبق وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر، بھلائیوں کو پھیلاؤ، برائیوں کو مٹاؤ۔ چوتھا سبق دیا دعوت اللہ، بھلائی پھیلاؤ، برائی مٹاؤ۔ میرے بچے یہ تیرا کام ہے، میری بیٹی یہ تیرا کام ہے، یہ ماؤں کے ذمہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے خمیر میں یہ بات داخل کرو۔ یہ بڑے ہوں تو اس کام کو کرنے والے بنے، یہ کسی کے گھر میں بیاہ ہی جائیں تو اپنی نسل کو آگے اس پر تیار کریں۔ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شادی کی عاتقہ سے، وہ تھی بڑی شاعرہ، بڑی خوبصورت، بڑی ادیب، بڑی فصیح ہے۔ بیوی کی محبت جو بڑی زنجیر پاؤں کی تو انہوں نے اللہ کی راہ میں جانا چھوڑ دیا، سست ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ دیکھو بیوی کی محبت اتنی ٹھیک نہیں کہ تم اللہ کی راہ میں جانا ہی چھوڑ دو۔ تو انسان کمزور ہے، انسان کمزور ہے، محبت ایسی آئے گا وہ باپ کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا طلاق دے دو۔ اگر باپ ابو بکر جیسا ہو پھر تو طلاق دینا جائز ہے۔ آج کل کے والدین کے کہنے پر طلاق دینا غالباً ظلم ہی ہوتا ہے، کیونکہ آج کل کے والدین کو شریعت کا پتہ ہی کوئی، رس رہتے جہالت کی بنیاد پر خود اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کا گھر اجاڑ کے بیٹھ جاتے۔ ابو بکر تو وہ شخص ہے جو نبیوں کے بعد مقام رکھتا ہے، تو اس کی بات تو شریعت تھی تو ٹل نہیں سکی تو آخر طلاق دے۔ تو ایک دن لیٹے ہوئے تھے اور پتہ نہیں ابو بکر پیچھے کھڑے ہیں تو عاتقہ کو یاد کر کر کے شعر پڑھ رہے تھے، عاتق لا انت فيما ذر شارقا ومعناها قمر الحمام المطوقہ، یہ شعر پڑھا اے عاتقہ جب تک سورج چمکے گا تیری یاد کا سورج میرے دل میں چمکے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شعر سنے تو شعر ایک لطیف چیز ہے جو دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیتی ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ترس آ گیا، ان کا اچھا بھائی رجوع کر لے۔ تو آج کل کے پاگل دور تو تھا نہیں، گئے ایک دم 3 طلاق پھر کہتے ہیں ہوں کوئی راہ کٹو، پہلے طلاق دے رہے تو پھر ہوں کوئی راہ کٹو۔ اب پہلے ہی اللہ دیکھو کتنا خوبصورت نظام ہے، سب سے بدترین حلال ہے طلاق، سب سے بدترین حلال، سب سے بدترین حلال طلاق، ابغض الحلال الطلاق۔ لیکن طلاق ہے خدا نخواستہ میاں بیوی میں، لڑکے لڑکی میں نہیں جوڑ بیٹھ سکا تو اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے جدا ہونے کا، لیکن اس میں بھی کتنا خوبصورت نظام ہے کہ ایک طلاق دو، پھر اس کے بعد انتظار کرو، اس کے اگلے حیض کا انتظار کرو، اس ایک 20-25 دن میں شاید دماغ ٹھنڈا ہو جائے اور غصہ اتر جائے اور تمہیں اپنی ندامت ہو تو رجوع کر لو۔ اب پھر بھی غصہ سوار ہے تو اب پھر دوسری طلاق دو، پھر انتظار کرو ایک اور حیض کا، تو 20-25 دن اور گزر گئے، تقریباً 1.5 مہینے کی مدت گزر گئی۔ 1.5 مہینے کے بعد بھی اگر دل پر سے اثر زائل نہیں ہوا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی کوئی حقیقی سبب ہے، کوئی فوری جذباتی فیصلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس کے بعد اگر تم ان کو طلاق دے رہے ہو تو پھر تیسرا جو طلاق ہوگا وہ الطلاق مرتان، 2 دفعہ دو، پھر کیا ہوگا فامساک بالمعروف اور تسریح بالاحسان۔ پھر اس کے بعد اگر تم رجوع کرنا چاہو رجوع کر لو، اور اگر رجوع نہیں کرنا تو تیسری طلاق دے کر احسان کے ساتھ رخصت کرو، نفرت کے ساتھ نہیں، احسان کے ساتھ رخصت کرو، یعنی کچھ اس کو دے کر رخصت کرو، کچھ ہدایہ دے کر رخصت کرو، کچھ پیسے دے کر رخصت کرو، دلوں کی نفرتیں لے کر جدا نہ ہو کہ یہ بھی ایک فطرت کی چیز۔ تو یہ درمیان میں ایک بات آگے تھی بتا دوں، طلاق ان کا رجوع کر لو، ایک طلاق دی تھی رجوع کر لیا، لیکن پھر موت اللہ کی راہ میں ہی آئی، مطلب طائف کے جہاد میں سینے پہ تیر لگا، اسی زخم میں پھر مدینہ پہنچ کر واپس ہی ان کا انتقال ہوا، لیکن تیر وہاں سے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی ماؤں کو کہا کہ ان کو اس کام پہ تیار کرو کہ یہ خود بھی نکلیں، آگے جب ان کے رشتے اور ناطے ہوں تو کوئی رشتہ اور ناتا باپ بننا اس کی۔ ابھی ایک مولوی صاحب مجھے آئے ملنے کہنے لگے شکر ہے آپ نے میرا سال لگوا دیا، اب مجھے خیال آ رہا ہے اب جب میرے بچے ہو گئے تو مجھے خیال آ رہا ہے کہ اس وقت جو نکلا تھا تو صرف بیوی کی محبت قربان کر کے نکلا تھا، اگر اب سال لگاتا تو بچوں کی محبت کی بھی قربانی ہوتی تو بڑی مشکل بن جاتی، شکر ہے اس وقت میرا سال لگ گیا۔ تو ایسی تربیت کرو کہ ان کو رشتے اور ناطے روک نہ سکیں،
زنجیر نہ بن سکیں. عورتیں خود اپنے خامدوں کو تیار کریں. اب بیٹیاں اپنے بھائیوں کو تیار کریں, بیٹیاں اپنے باپ کو تیار کریں. یہ 15 برس اللہ دیتا ہے بچے کے لیے, 13 برس اللہ دیتا ہے بچی کے لیے. بالغ ہونے سے پہلے پہلے ان کے اندر یہ سارے رنگ بھر دو کہ وہ نکھر جائیں, کہ جس گھر میں بھی جائیں گے چین و سکون کا ذریعہ بن جائیں. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ, بھلائی پھیلاؤ, برائی مٹاؤ. 5واں سبق کیا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, صبر سکھاؤ. خاص طور پر بیٹیوں کو صبر سکھانا بڑا ضروری ہے, کیونکہ آج کل زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے. تو جو بچی ہم ساری زندگی اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھتے ہیں, وہ اگلے گھر جاتے ہی ایک دم وہ ایک اجنبی اور ایک نامانوس ہستی ہوتی ہے, جس کی طرف ہر نگاہ امتحان کی اٹھتی ہے, محبت کی نہیں اٹھتی. کیا کرتی ہے؟ ساس کی نظر پڑ رہی, نندوں کی نظر پڑ رہی, سسر کی نظر پڑ رہی. کیا کرتی ہے؟ ماں ہوتی ہے اور ساس ہوتی ہے. کوئی ساس کتنا ہی بڑے دعوے کر دے, وہ جھوٹ بول رہی ہے. اللہ ہر جگہ لگتا ہے, اللہ ہر جگہ لگتا ہے, لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا قانون بدل جائے کہ ماں جیسا جگر ساس کا بھی ہو جائے. تو سسرال میں بچی کا مقام اس کے صبر سے بنتا ہے, اس کے اخلاق سے بنتا ہے, اس کے پیسے سے نہیں بنتا. اس لیے بچیوں کو جھکنا سکھانا چاہیے. نہیں ہے کہ یہ تمہارے گھر جا رہی ہے کوئی کام نہیں کرے گی, یہ تو لڑائی کی آگ ہم نے خود جلا دی. ماں باپ کہہ رہے ہیں میری دھی جا رہی تمہارے گھر کام کوئی نہیں کرے گی, ٹھیک ہے, گھر آباد نہیں ہوگا, گھر آباد نہیں ہوگا. صبر سکھاؤ, صبر.